السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر۔ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تعلیم کے نگراں وزیر نے سرکاری اسکولوں میں بہتری لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق البتار 1 آج نوشیرہ کے نزدیک چراٹ میں ختم ہو گئی۔ آج گوادر میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے پاک بحریہ کے 2 افسر اور ایک جوان شہید ہو گیا۔ بی بی سی نے گیمبیا اور ازبکستان میں بھارتی ادویات کے باعث ہونے والی اموات کے بارے میں اپنی رپورٹ میں بھارتی ادویات سازی کی صنعت کے معیار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ سکھوں کی نمائندہ بین الاقوامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے بانی نے سکھوں اور کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی دلی میں گروپ 20 سربراہ اجلاس کے موقع پر اجلاس کے مقام کی طرف مارچ کریں۔ آسیان کا دوسرا سربراہ اجلاس کل جکارتہ میں ہوگا۔ بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا 4 رکنی وفد اس کے صدر کی قیادت میں ایشیا کپ کے میچ دیکھنے کے لیے آج لاہور پہنچا۔ اور پالے کیلے میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں نیپال کی طرف سے دیے گئے 231 رن کے ہدف کے جواب میں بھارت کی بیٹنگ جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بجلی کے شعبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت، اصل پیداوار اور مختلف موسموں میں بجلی کی تقسیم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار میں انرجی مکس سمیت مختلف ذرائع استعمال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل میں بجلی کے پیداواری منصوبوں میں قابل تجدید اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کار کمپنیوں کے خسارے کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے ٹرانسفارمر میٹرنگ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے جامع منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ صوبوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے بجلی کا بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی شروع کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی زیر نگرانی چھوٹے آبی منصوبوں پر سفارشات تیار کر کے پیش کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے منصوبوں سے سستی بجلی پیدا ہوگی اور ماحول پر منفی اثرات میں کمی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداواری منصوبوں میں مقامی کوئلے کو برآمد شدہ مہنگے کوئلے پر ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے فروغ کے ذریعے اخراجات کم کر کے منصوبوں کی استعداد کار بہتر بنا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ ملک کے مغربی حصوں کو بہتر رسائی دینے کے لیے مشرقی اور مغربی علاقوں کو ملانے کے جامع منصوبے کو حتمی شکل دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈھانچہ جاتی ترقی سے رابطے بڑھتے ہیں، جس سے قومی یکجہتی میں اضافہ ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرکاری
اور نجی شراکت داری کے تحت گزشتہ 2 سال میں 646 ارب روپے کے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جبکہ پبلک پرائیویٹ منصوبوں کی منظوری سے 150 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملکی معیشت مستحکم کرنے کے لیے وزیر خزانہ کو ایک مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کے دوران دی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے وزیر اعظم کو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کراچی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ قانون و انصاف کے نگراں وزیر احمد عرفان اسلم نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملک میں عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اس بیان کو سراہا کہ نگراں حکومت اس معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے گی۔ انہوں نے آئین کی بالادستی قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہئیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے نگراں وزیر مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت اپنی محدود مدت میں سرکاری اسکولوں میں بہتری لانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ وہ خلوص، لگن اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ صحت عامہ کے نظام میں بہتری لانے کے لیے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور کے علامہ اقبال ہوائی اڈے پر قرنطینہ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ہم صحت کے نظام میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مختلف وائرس کی روک تھام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس حوالے سے ملک بھر میں صحت عامہ کی ٹیمیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی وائرس کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنے نظام کو 12 گھنٹے کے اندر فعال کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ٹیم کو ہدایات جاری کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی پینڈیمک یا اس طرح کی گلوبل کنسرن رپورٹ ہوتی ہے تو آپ نے نیکسٹ 12 آورز میں سارے عملے کو اور ساری جو پریکاشنری میجرز ہیں اور جو پروٹوکول ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ شیخ زید ہسپتال لاہور کی بہتری کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکام کو شیخ زید ہسپتال میں کلینکل آڈٹ کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تیسرا فریق ہونا چاہیے جو ہسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لے اور حکومت کو فیڈ بیک ڈیٹا پیش کرے۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد نے حج کمپنیوں کے مسائل کے حل اور عازمین حج کی سہولیات کے لیے تمام دستیاب وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نجی حج اسکیم کے مستقبل کے معاملات طے کرنے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے نمائندوں اور جوائنٹ سیکرٹری حج نے وفاقی وزیر کو جامع بریفنگ دی۔ اجلاس میں سعودی کمپنیوں کی سہولیات، اسپانسرشپ حج اسکیم اور ویزا سروس سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان اور امریکہ سلامتی کے شعبے میں تعاون برقرار رکھنے اور معاشی شعبے میں اپنے تعلقات کو وسعت دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ نیو میکسیکو کے ممتاز تھنک ٹینک گلوبل سینٹر فی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکہ نے افغانستان سے اپنے فوجی واپس بلا لیے ہیں اور دنیا کے اس حصے میں اس کی موجودگی میں کمی آئی ہے، تاہم دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد پاکستانیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد سے اب تک 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان دونوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کے ذریعے اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔
مسعود خان نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں استحکام کے لیے کردار ادا کریں، کیونکہ پورے خطے میں استحکام کا انحصار افغانستان میں استحکام پر منحصر ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے آج اسلام آباد میں توانائی کے نگراں وزیر محمد علی سے ملاقات کی اور توانائی اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ نگراں وزیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ نیشنل لاجسٹک سیل چین پاکستان اقتصادی راہداری اہم منصوبے کے تحت مختلف منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چین کے ذریعے پاکستان کی وسطی ایشیائی ریاستوں تک زمینی راستے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ NLC کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل فرخ شہزاد راؤ نے آج بیجنگ میں چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروس کے موقع پر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ NLC کاشغر سنگیانگ سے کراچی تک تجارت راستے کھول رہا ہے اور چینی لاجسٹک کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ فاروق شہزاد نے کہا کہ اب افغانستان سے کاشغر تک اور کاشغر سے کابل تک کارگو سروس چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیع تناظر میں کمپنی کے تجارتی قافلے پہلی بار افغانستان کے راستے ازبکستان اور تاجکستان تک جا رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق البتار بن کی اختتامی تقریب چراٹ میں ہوئی۔ گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ کو شروع ہونے والی 2 ہفتے دورانیے کی مشق میں دونوں برادر ملکوں کے خصوصی فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ آخری دن کی مشقیں دیکھیں۔ دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز اور فضائیہ نے اس موقع پر شاندار پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مشق کا اختتام فلائی پاسٹ کے ساتھ ہوا۔ مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ سوچ کے فروغ اور مستقبل میں فوجی تعاون بڑھانے کے لیے باہمی دلچسپی کے شعبوں کی نشاندہی سمیت 2 برادر ملکوں کے درمیان افواج کی سطح پر تاریخی تعلقات کو بروئے کار لانا ہے۔ آج گوادر میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پاک بحریہ کے 2 افسر اور 1 جوان شہید ہو گیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق ہیلی کاپٹر گوادر میں ایک تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ہیلی کاپٹر حادثے میں پاک فوج کے 3 اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں شہداء کے خاندانوں سے تعزیت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں پاک بحریہ کے 3 عہدیداروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں دعا کی کہ اللہ تعالی شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ان کے خاندانوں کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صوبے کے غیر معمولی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل شان پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریبی اعزازات منعقد کرانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اعزازات ان شخصیات اور تنظیموں کو دیے جائیں گے جنہوں نے تعلیم، صحت، کھیل، فنون لطیفہ، ثقافت، سماجی خدمات، کاروبار اور امن و امان سمیت مختلف شعبوں میں صوبے کے لیے شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا کہ شان پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ایوارڈز ابھرتی ہوئی شخصیات کی بلوچستان کی قسمت بدلنے کے لیے غیر معمولی اور بے لوث کوششوں پر ان کی کامیابیوں کے اعتراف کا ایک ذریعہ ہے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر 1 ونڈو سہولت ڈیسک قائم کر دیے ہیں جو مختلف ملکوں سے آنے والے تارکین وطن پاکستانیوں کو سہولت فراہم کریں گے۔ OPF کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ڈیسک ان پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہر ٹرمینل پر 24 گھنٹے فعال رہتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان ڈیسک پر خوش اخلاق اور تربیت یافتہ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ تارکین وطن پاکستانیوں کو اعلیٰ معیار کی سہولت اور مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان نے کہا کہ خصوصی مدد ان تارکین وطن پاکستانیوں کو فراہم کی جا رہی ہے جو معذور ہیں یا بزرگ شہری یا بیمار ہیں۔ پاکستان کی بہادر فوج نے 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ کے دلیر عوام کی مدد سے چونڈا کے میدان جنگ میں بھارتی فوج کا حملہ پسپا کر دیا تھا، جہاں جنگ عظیم دوئم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی تھی۔
اس حوالے سے تفصیلات ہمارے نمائندے عمار امجد کی اس رپورٹ میں۔ چونڈا بھارت کے حملہ آور ہونے والے 600 ٹینکوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاک فوج کے جرری اور بہادر جوانوں اور چونڈا سیالکوٹ کے عوام نے 65 کی جنگ میں وطن عزیز کے دفاع میں جانوں کے نذرانے پیش کر کے بہادری کی سنہری تاریخ رقم کی۔ یہ شجاعت کا ایک انمول مظاہرہ تھا جس میں پاک فوج کے بہادر جوان اور مقامی افراد اپنے جسموں سے بم باندھ کر حملہ آور بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور خود کو اڑا کر بھارت کے سینکڑوں ٹینکوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور مقامی افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چونڈا میں 65 کی جنگ کی یادگار تعمیر کی گئی۔ سیالکوٹ کے عوام کو اس بہادری پر ہلال استقلال کا اعزاز دیا گیا، جنہوں نے ملک کے دفاع میں جانیں قربان کر کے بہادری کی سنہری اور لازوال تاریخ رقم کی۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام ہیڈ ورکس کے سوا دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ انہوں نے کہا ہیڈ اسلام میں پانی کی آمد 62,474 کیوسک جبکہ اخراج 60,244 کیوسک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہلم، چناب، راوی اور سندھ کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ادھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور خیموں میں رہنے والے شہریوں کو کھانا، ادویات اور دوسری اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صفاق بھارتی فورسز کی طرف سے جاری قتل و غارت اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ نام نہاد آپریشنز کے دوران معصوم شہریوں بالخصوص نوجوانوں کو جان بوجھ کر عسکریت پسندی کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ نظر بند رہنما نے کہا کہ مودی حکومت اسرائیلی آباد کاری کی طرز پر مختلف بہانوں سے کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارہمولہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے آج ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سچ ناپید ہو چکا ہے اور اگست 2019 کے بعد سے حقائق کو بیان کرنا سزا کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بات کوئی بھی خبر آپ کی آخری خبر ہو سکتی ہے کہ زیر عنوان بی بی سی کی رپورٹ پر قانونی کارروائی شروع کرنے کی بھارتی پولیس کی دھمکی اور دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں پولیس کے خلاف بھارت کے کریک ڈاؤن کے رد عمل میں کہی۔ ادھر برطانوی نشریاتی ادارے نے بھارت میں تیار کردہ ادویات سے ہونے والی اموات کے حوالے سے ایک اور رپورٹ میں کہا گیا کہ گیمبیا اور ازبکستان میں ہونے والی اموات بین الاقوامی سطح پر شہ سرخیوں کا حصہ بنی، جس سے بھارت کی دوا سازی کی صنعت کے معیار پر سوالات اٹھے۔ دوسری طرف معروف خالصتانی رہنما اور سکھ فار جسٹس کے بانی گرو پنت سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام میں سکھوں اور کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں نئی دلی میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے مقام کی طرف مارچ کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع ریاسی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے اس نوجوان کو ضلع کے علاقے تلی ماہور میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فلسطین میں آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوجی کے حملے میں 5 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ پر صبح سویرے چھاپہ مارا اور اس دوران فلسطینی مسلح افراد سے ان کی جھڑپیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ڈرون نے کیمپ کے اندر فلسطینی ہدف پر ایک میزائل داغا تھا، تاہم تفصیل نہیں بتائی۔
ایران نے ترکیہ اور شام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے باہمی مسائل مذاکرات سے حل کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان نے تہران میں دورے پر آئے ہوئے ترک ہم منصب حقان فدان سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم شام کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی کیانگ ہفتے اور اتوار کو بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ چینی صدر شی جن پنگ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ رواں ہفتے بھارت میں ہونے والی G20 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے۔ ایران نے ترکیہ اور شام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے باہمی مسائل مذاکرات سے حل کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ النہیان نے تہران میں دورے پر آئے ہوئے ترک ہم منصب حقان فدان سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم نے شام کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کا دوسرا سالانہ اجلاس کل انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں شروع ہو رہا ہے۔ رکن ملکوں کے رہنما علاقائی معاشی استحکام جیسے معاملات پر غور کریں گے۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر رکن ملکوں کے نمائندوں کے درمیان دو طرفہ ملاقاتیں اور کئی تقریبات ہوں گی۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، آئیے تسکین ظفر سے سنتے ہیں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے ایشیا کپ کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پالے قلعے میں ایشیا کپ میں بھارت اور نیپال کا میچ بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ نیپال کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 48.2 اوورز میں 230 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیپال کے لیے آصف شیخ نے 58 اور سمپالی کامی نے 48 رنز بنائے۔ بھارت کے لیے محمد سراج اور رویندر جڈیجا نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ کل کا میچ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر 4 کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ کراچی میں جنوبی افریقہ خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 11.4 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 85 رنز بنائے۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں برتری حاصل ہے۔ بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا 4 رکنی وفد اس کے صدر راجر بنی کی قیادت میں واہگہ کے راستے آج لاہور پہنچا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق وفد جمعرات تک پاکستان میں قیام کرے گا اور ایشیا کپ کے 2 میچ بھی دیکھے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر راجر بنی نے کہا کہ وہ لاہور پہنچنے کے بعد اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ وفد PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف سے بھی ملاقات کرے گا۔ عمان کے شہر سلالہ میں ایک تقریب میں FIH ہاکی ورلڈ کپ عمان 2024 کے پولز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پریس کی ریلیز کے مطابق اس موقع پر ٹورنامنٹ کے پولز کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں۔ خواتین کے مقابلوں میں میزبان عمان کو ملائیشیا، فجی اور ہالینڈ کے ہمراہ پول A میں رکھا گیا اور آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، یوکرین اور زمبابوے کو پول B میں رکھا گیا ہے۔ FIH کے صدر طیب اکرام نے FIH ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی تمام 32 ٹیموں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ قرعہ اندازی کی تقریب نہ صرف ہماری ٹیموں کے لیے سونے کے تمغے کے لیے راہ ہموار کرتی ہے بلکہ ہاکی کے کھیل میں ایک نئی صبح کی نوید بھی سناتی ہے۔ پاکستان بیس بال لیگ کا افتتاحی مرحلہ بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ مردوں کے میچز کوئٹہ اور پشاور ایگلز کے درمیان ہوں گے اور کوئٹہ کنگز اور پشاور ایگلز کے درمیان ہوں گے، جبکہ خواتین کے میچز اسلام آباد سٹارز اور لاہور رائلز کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ میں ملکی اور بین الاقوامی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب سنتے ہیں تجارتی دنیا کا احوال نعیم زبیری سے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے مقامی قدرتی وسائل
استعمال اور کاروبار شروع کرنے کے لیے ملکہ اضلاع کے نوجوانوں کو جدید مشینری اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پشاور میں نئے تعینات امریکی جنرل شانتے مور سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن اسلام آباد کے صدر طارق سعید کی سربراہی میں وفد نے آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے صدر احسن ظفر بختیاری سے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ چھوٹے میڈیکل سٹور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی میں صارفین کو سہولت دے رہے ہیں، لیکن ایف بی آر نے بھاری ٹیکسوں کے لیے انہیں ریٹیلرز کیٹیگری ٹیئر 1 میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں متعدد مشکلات درپیش ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 394 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,707 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 139 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 313 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ کولگیٹ پام کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 31 روپے 31 پیسے کا اضافہ، جبکہ محمود ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں 47 روپے 55 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 305 روپے 14 پیسے اور قیمت فروخت 306 روپے 64 پیسے، یورو 329 روپے 45 پیسے اور 330 روپے 5 پیسے، سعودی ریال 81 روپے 33 پیسے اور 81 روپے 48 پیسے، یو اے ای درہم 83 روپے 6 پیسے اور 83 روپے 21 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,04,990 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,35,308 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اقبال اکیڈمی پاکستان کی گورننگ باڈی کا 59واں اجلاس آج اسلام آباد میں قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت قومی ورثے اور ثقافت کے وفاقی وزیر اور اقبال اکیڈمی پاکستان کے صدر جمال شاہ نے کی۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول جمعے کو کراچی میں شروع ہوگا، جس میں 30 دن کے دوران مختلف زبانوں کے 45 تھیٹر شوز پیش کیے جائیں گے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان اس فیسٹیول کا اہتمام کر رہی ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کی مشترکہ فلم دی کوئین آف مائی ڈریمز کا پریمیئر جمعے کو ٹورانٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پیش کیا جائے گا۔ نامور شاعرہ ناہید اقرار کا شعری مجموعہ میرا عنوان تم ہو شائع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نامور ادبی خاندان سے تعلق رکھنے والی ناہید اقرار گزشتہ 40 سال سے شاعری کر رہی ہیں۔ وہ ریڈیو پاکستان کی ایک مشہور آواز ہیں اور انہیں ریڈیو پاکستان لاہور اسٹیشن سے شاندار آواز کا درجہ دیا گیا۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اسپیس ایکس کی جانب سے خلا میں بھجوایا گیا کریو 6 خلائی جہاز 6 ماہ تک عالمی خلائی اسٹیشن میں رہنے کے بعد 4 خلابازوں کو لے کر بحفاظت زمین پر واپس آ گیا ہے۔ خلابازوں کے زمین پر آنے کے بعد ان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا۔ ایکس، جسے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، کے مالک ایلن مسک نے کہا ہے کہ پلیٹ فارم پر پولز میں جلدی صرف ویریفائڈ صارفین کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پولز میں تبدیلی صرف ویریفائڈ صارفین کو ووٹ کی اجازت دینے کی غرض سے کر رہے ہیں۔ جوہری ادویات اور ان کے استعمال میں پیش رفت کی موضوع پر 2 روزہ عالمی ورکشاپ 19 ستمبر سے اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہی رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، چترال، ایبٹ آباد، منصیرہ، کوہستان، پشاور، مردان، کوہاٹ، کرم اور وزیرستان، جبکہ شمال مشرقی پنجاب میں مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، میاں والی، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد اور جنگ میں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سمیت خطہ پٹوار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم خیبر پختونخوا میں معلم جبہ میں 4، جبکہ گلگت بلتستان، اسکردو میں 4، ہنزا اور بگروٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں دالبندی میں 42، جبکہ بکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، دادو، نکونڈی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد 37، مری 25، لاہور 38، کراچی 30، پشاور 38، کوئٹہ 37، مظفر آباد 38، گلگت 35، اسکردو 25، سری نگر 32، جموں 35، لے 28، پلوامہ 32، اننت ناگ 33 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
निगरां वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आज ग्वादर में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से पाक बहरिया के 2 अफसर और एक जवान शहीद हो गया। पालेकेले में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नेपाल की तरफ से दिए गए 231 रन के हदफ के जवाब में भारत की बैटिंग जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला नसीरुल्लाह नजम और पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और तस्कीन जफ़र को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ खबरनामा ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।